درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ سنیں گے دوستو آج عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں فلسطین سے ایک ایسی ویڈیو آئی ہے جسے دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائے گی۔ جی ہاں دوستو، ویڈیو میں ایک والد صاحب اپنی بچی سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میری بیٹی، جب تمہاری ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو انہیں عرض کرنا کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ فلسطین کے ایک باپ کا اپنی شہید بیٹی سے آخری کلام۔ چلیے دوستو آپ سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، کبھی کبھی 4 5 دن مشاعروں کے بعد گھر جاتا ہوں تو امی کہتی ہیں کہ کہاں سے سمیٹتے ہو اتنا درد۔ میرے دوست کہتے ہیں عمران کہاں سے گا لیتے ہو اس درد کو؟ میں بتا کے جاتا ہوں صاحب کہ چاک دامن رفو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، زخم سے گفتگو کر کے لکھتا ہوں میں، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، درد گانے کو بھی حوصلہ چاہیے، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، آنسوؤں سے وضو کر کے لکھتا ہوں میں، اپنی سانسوں میں آباد رکھنا مجھے، بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں، کوئی بڑی خواہش نہیں، کوئی آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا کہہ کے جاتا ہوں کہ سیاسی مسئلوں سے ہر چیز کا حل نہیں نکلتا ہے۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں، ہر چیز کا حل سیاسی مسئلوں سے نہیں نکلتا ہے، اگر اپنے مسئلوں کا حل۔ دوستو عمران پور کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ چلیے دوستو جنگ بدر کا واقعہ مختصراً انداز میں سمجھتے ہیں۔ جنگ بدر اسلامی تاریخ کی وہ لڑائی ہے جو پہلی بار مسلمانوں اور کفار قریش کے درمیان پیش آئی۔ یہ سن 2 ہجری کا واقعہ ہے کہ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ گئے اور انہیں سکون کی جگہ مل گئی تو اب وہ اطمینان کے ساتھ عبادت خداوندی اور کسب معاش میں مصروف ہو گئے، تو قریش کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ وہ مسلمان کہیں بھی چین و سکون سے رہ سکیں، اس لیے وہ کبھی یہودیوں کو اکساتے، کبھی مسلمانوں کے خلاف منافقوں کو بھڑکاتے، یعنی آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھاتے۔ جب اس سے بھی کام نہ چلا تو لڑائی کی ٹھانی اور ایک بڑی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کر دی۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کافروں کی تعداد تقریباً 1000 تھی۔ ان کو لے کر مقابلہ کے لیے دونوں یعنی مسلمان اور کفار قریش آمنے سامنے ہوئے۔ یہ واقعہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی سن 2 ہجری کا ہے۔ مدینہ کے قریب بدر نام کے پہاڑی کے قریب دونوں کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان بظاہر پریشان تھے کہ کفار کے اتنے بڑے فوج کے مقابلے میں صرف 313 آدمی کی بساط ہی کیا تھی، وہ بھی اس حال میں کہ نہ سواری کا پورا انتظام تھا نہ قرینے کے ہتھیار تھے، لیکن اللہ کے یہ بندے پھر بھی مطمئن تھے اور بلا جھجک میدان میں اتر پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدہ میں رکھ دیا اور گر گرا کر دعائیں مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور کفار قریش کو مکمل شکست ہوئی اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس لڑائی میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، یہاں تک کہ قریش کا سردار ابو جہل بھی مارا گیا اور 79 کفار مسلمانوں کے ہاتھ گرفتار ہوئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کو تاکید فرمائی کہ ان کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ کچھ دنوں کے بعد معاوضہ اور فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیا گیا۔ آئیے دوستو فتح مکہ کا واقعہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں توحید کی تعلیم، بتوں کی پوجا مٹانے اور اپنے محبوب گھر خانہ کعبہ کو، جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بت پرستی کی گندگی سے پاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ لیکن قریش نے اب تک اس کام کو پورا نہیں ہونے دیا اور قریش نے معاہدہ توڑ کر مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ قریش کے صاف اعلان کے بعد معاہدہ ٹوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبوراً
10 रमजान मुबारक 8 हिजरी में 10,000 सहाबा के साथ मक्का रवाना हुए। अब हालात बदल चुके थे, मुसलमानों की तादाद भी काफी बढ़ चुकी थी। वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में।